السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى في مقام آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملی ماڈل اسکول کے مینجمنٹ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات، خصوصاً جناب محترم شبیبی صاحب، اسکول کے کوآرڈینیٹر جناب صابری صاحب، اور اسکول کی پرنسپل محترمہ سمینا بیگم صاحبہ، یہاں موجود معزز اور میری محترم بہنیں جو اس اسکول کے ٹیچرز ہیں، ذمہ دار ہیں، اور میری عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کے درمیان کچھ وقت موجود رہنے کا اور آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع یہاں پر حاصل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے میرے تعارف میں بھی یہ سنا ہوگا کہ میرا تعلق بھی تعلیم سے ہے۔ میں بھی بنیادی طور پر ایک ٹیچر ہوں۔ انجینئرنگ کالج میں انجینئرس کی تیاری کے لیے جو ادارے قائم ہیں وہاں میں پڑھاتا ہوں۔ پڑھنا اور پڑھانا یہی میرا اصل شغل ہے۔ اس لحاظ سے میں چند باتیں اس موقع پر جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ سب کے لیے، محترم بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے اور ہماری عزیز بچیوں اور بیٹیوں کے لیے جو چند سالوں کے بعد انشاءاللہ سوسائٹی میں، سماج میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو مختلف پہلوؤں سے سنبھالیں گی۔ ایک بات تو ہمارے سامنے یہ رہے، ہماری حیثیت اس دنیا میں ایک مسلمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بامقصد زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم اس دنیا میں بے مقصد نہیں ہیں، ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے، لہذا ہمارا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے وہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک ذمہ دار انسان کی طرح، جس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا شعور رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور اس دنیا کو ایک بہترین دنیا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ زندگی کا ہمارے لیے متعین کیا ہے اسلام کی شکل میں، جو سراسر رحمت ہے ہمارے لیے، جو اللہ کا فضل ہے اسلام کی شکل میں، ہم ان تعلیمات پر دل سے عمل کرتے ہوئے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دہی کا تصور رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔
اور ایک مسلمان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے ہیں، اس میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم دنیا کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی کو مٹانے کی کوشش کریں، اس دنیا کو ظلم و ناانصافی سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا بنیادی کام ہے، اور یہ ساری کوششیں، یہ تعلیمی ادارے، یہ بچوں کی تعلیم و تربیت، یہ تحریک اور تنظیموں کا بننا، یہ تمام چیزیں اسی کے لیے ہے کہ ایک ایسا گروہ ذمہ دار انسانوں کا وجود میں آئے اور مرد اور خواتین مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں اس دنیا میں اس طرح ادا کریں کہ اس زمین پر بھلائیاں عام ہو جائیں، برائیاں کم ہوں، مٹ جائیں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو، عدل ہو، انصاف ہو، امن ہو، سکون ہو، راحت ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو، لوگوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں کم ہو، لوگوں کو راحت اور آرام مل سکے۔ یہی وہ مقاصد ہیں جو اسلام نے ہمارے لیے طے کیے، اور یہ تمام ذمہ داریاں، تمام کام ہم کسی کو خوش کرنے یا راضی کرنے کے لیے نہیں، سوائے اللہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کریں۔ یہ بات ہمارے سامنے رہے۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے، تعلیم کا ایک مقصد جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے۔ آج دنیا نے تعلیم کو ذریعہ معاش سمجھ لیا ہے، صرف پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ اس چیز کو تعلیم سمجھا ہی نہیں جاتا جس سے پیسہ نہ ملتا ہو۔ تعلیم کو صرف روزگار سے جوڑ دینا، تعلیم کو صرف مال کمانے سے جوڑ دینا، یہ تعلیم کا بہت ہی گھٹیا استعمال ہے۔ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، تعلیم کا مقصد یہ ہے ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے اس طرح کے اداروں میں ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ہم انسان کو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق کو مضبوط کریں، اسے زندگی کا مقصد اور شعور عطا فرمائیں، اور زندگی کس راہ پر آگے بڑھنی چاہیے وہ راستہ اسے بتائیں۔ یہ دراصل تعلیم کا بنیادی مقصد، کہ ایک ذمہ دار شہری کو پیدا کرنا، ایک ذمہ دار شہری بنانا، اور ایک اچھا مسلمان، مرد ہو یا خواتین، ان کی تعلیم و تربیت اور اس انداز میں اس شخصیت کو پروان چڑھانا کہ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے ہم دنیا میں زندگی گزاریں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کا اور اسلام میں تعلیم کا یہی مقصد دراصل بتایا گیا ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں بہت سارے چیلنجز ہم سب کے سامنے ہیں۔ بحیثیت مسلمان کے ہمارے سامنے بڑے سارے چیلنجز ہیں، اور بحیثیت مسلم خواتین کے آپ کے سامنے بھی بہت سارے چیلنجز ایسے ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان کا مقابلہ کیسے کریں، اور مقابلہ کرتے ہوئے ہم صحیح معنی میں اپنے مقصد زندگی کو کیسے حاصل کریں، یہ بات غور و فکر کرنے کی ہے۔ اور آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ وہ کون سے چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور ان چیلنجز کا، ان چنوتیوں کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی اسلامی پہچان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اس پر انگلیاں اٹھتی۔ ایک مسلم خاتون اور مسلم لڑکیاں اگر اپنی اسلامی پہچان کے ساتھ، اسکارف کے ساتھ، برقعے کے ساتھ جب میدان عمل میں آتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ تعلیم اور ترقی کے مخالف لوگ ہیں۔ آج دنیا کے سامنے بڑا چیلنج ہے، اور اس کا مقابلہ ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہماری بچیاں اور ہماری ٹیچرز اس طرح کا ماحول پیدا کریں، اور ہماری بچیوں میں اس طرح کا کانفیڈنس پیدا ہو کہ ہم اسکارف پہن کر، ہم برقع پہن کر ایک پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات ثابت کر سکیں کہ نہیں، ہم کسی سے پیچھے نہیں، کسی بھی میدان میں ہمارا کسی سے مقابلہ ہو،
ہم تعلیم میں ان سے آگے ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم میں ان سے آگے ہوں، مگر ہم اپنی پہچان کو نہ چھپائیں اور اپنی پہچان کے بارے میں ذرا بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ہمیں یہ محسوس نہ ہو کہ گویا اسکارف پہن کر یا برقع پہن کر ہم نے کوئی جرم کیا ہے، بلکہ آپ کو کھل کر، آپ بچیاں جب یہاں سے فارغ ہو کر کالج میں جائیں گی تو آپ پر اور زیادہ انگلیاں اٹھیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ خود مسلمان کہلانے والی بچیاں بھی آج کے مغربی معاشرے میں اسی طرح ان کے دباؤ میں اسی طرح زندگی بسر کر رہی ہیں، اپنی اسلامی پہچان کو انہوں نے ہٹا لیا ہے۔ ان کے سامنے آپ کو یہ بات پیش کرنی ہوگی کہ اسکارف پہننے اور برقع پہننے سے ہم ایک زیادہ ذمہ دار اور زیادہ محفوظ انسان کی طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور کسی معنی میں تعلیم میں ہم آپ سے کم نہیں ہیں۔ ایک کسی کانفرنس میں، جو خواتین کی کانفرنس تھی جے پور میں، اس میں کچھ ایسی خواتین کو بھی ہم نے دعوت دی تھی جو غیر مسلم خواتین اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، تو انہوں نے اسی طرح کی باتیں جس طرح کہ آپ حضرات سنتی ہیں، تو ہم نے ان کی بات یہ کہی کہ ذرا غور کر کے دیکھیے، کیا سر کھلا رکھنے سے اور سر ڈھکنے سے کسی کی عقل پر اور تعلیم پر، اس کی قابلیت پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے کہ ایک عورت نے سر کھلا رکھ لیا تو وہ ترقی یافتہ ہو گئی، وہ دوسروں سے زیادہ ذہین اور انٹیلیجنٹ ہو گئی، اور ایک بچی نے اگر سر ڈھکا ہے تو وہ دوسروں سے کمتر کیسے ہو گئی؟ جو لوگ دلیل کی بات کرتے ہیں، سائنس کی بات کرتے ہیں، اس میں کون سی دلیل ہے؟ ہماری کچھ بہنیں جے پور میں جو پریس اور میڈیا کے سامنے جماعت اسلامی کی ذمہ دار موجود تھی، وہ پریس کو ایڈریس کر رہی تھی، پریس کو خطاب کر رہی تھی، اور انہوں نے اپنے چہرے کا کچھ حصہ ڈھکا ہوا تھا۔ اخبار والوں نے ان سے سوال کیا کہ مسلمان عورتوں کو تو آزادی نہیں ہے، مسلمان عورتیں تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، مسلمان عورتیں تو گھر کی چار دیواری میں بند رہتی ہیں، اسلام ان کو گھر کی چار دیواری میں بند رکھتا ہے۔ ہماری ان بہنوں نے جواب دیا، اگر ایسا ہوتا تو ہم سینکڑوں کلومیٹر کا سفر یہاں سے کرتے ہوئے آپ کے جے پور میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسلام نے ہمیں نہیں روکا، بلکہ اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنی حدوں میں رہتے ہوئے وہ تمام کام کر سکتے ہیں جن کاموں کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اگر ہماری بہنیں پریس اور میڈیا کے سامنے کھل کر بات کرتی ہیں، اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں، اسلام پر اٹھنے والے سوالات اور اعتراضات کا جواب دیتی ہیں، اور وہ خود اسکارف یا اسلامی پہچان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس کا جو میسج جاتا ہے وہ اور زیادہ۔ ان میں سے ایک صحافی نے یہ سوال بھی کر دیا کہ آپ نے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے، یہ تو بہت پرانی اور دقیانوسی بات ہے۔ تو ہماری ان بہن نے جو جواب دیا میڈیا کو اور کہا کہ آپ کو ہمارے خیالات سے دلچسپی ہے یا ہمارے چہرے سے دلچسپی ہے؟ اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ آپ ہماری بات سننے آئے ہیں، ہمارے خیالات سننے آئے ہیں، آپ کو ہمارے چہرے سے کیا دلچسپی ہے؟ اس طرح کے جواب دینے کے لیے ہماری بچیوں اور بیٹیوں کو اس میدان میں آنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا جو بے پردہ بچیاں اور بے پردہ خواتین ہیں ان سے کہ تم غیر محفوظ ہو، تمہارے اوپر شیطان کی نگاہیں ہوتی ہیں، ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ وقار کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم تم سے کسی معاملے میں کم نہیں ہیں۔ اس خاتون کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاتون پارلیمنٹ کی ممبر چنی گئی ٹرکی میں، اور جب وہ اسکارف پہن کر پارلیمنٹ میں گئی تو انہیں روکا گیا وہاں کے قانون کے مطابق، مگر انہوں نے پارلیمنٹ کی ممبرشپ سے استعفیٰ دینا منظور کر لیا، مگر اپنی اسلامی پہچان اسکارف کو ہٹانا منظور نہیں کیا۔ ایسی مثالیں آپ کو دینی ہوں گی، وقت لگے گا۔ اس کے بعد جو لوگ بے پردہ، جو خواتین بے پردہ رہیں گی، وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں گی انشاءاللہ، ان میں احساس کمتری پیدا ہوگا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ جیسی بہنیں، آپ جیسی بیٹیاں ہر میدان میں اپنے آپ کو اوروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ثابت کریں گی۔
میں یہ بات ہر جگہ کہتا رہتا ہوں، اسلام تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ مرد اور خواتین دونوں کو برابر یکساں حکم دیتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں تعلیم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اسلام نے حکم دیا، اور پہلی وہی اسلام میں تعلیم کے اوپر علم کے اوپر آئی۔ لیکن جس ملت کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور وہ ملت تعلیم کے میدان میں پیچھے ہو، یہ ہماری خود کی کمزوری، یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے، اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میری محترم بہنوں اور بیٹیوں، ایک بات اور